بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی متعدد دعائیں قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ذکر کی گئی ہیں۔ ان میں سے چند اہم دعائیں درج ذیل ہیں۔ دعا برائے ذریت اور عبادت: رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد میں سے بھی، اے ہمارے رب، اور میری دعا قبول فرما۔ دعا برائے مغفرت: ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے رب، مجھے میرے والدین کو اور تمام مومنوں کو حساب کے دن معاف فرما۔ دعا برائے اہل مکہ: یہ مکمل دعا پڑھیں، یہ بہترین دعا ہے اور اس کا ترجمہ سنیں۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو تیرے عزت والے گھر کے پاس ایک بے آب و گیاہ وادی میں آباد کیا ہے۔ اے ہمارے رب، تاکہ یہ نماز قائم رکھیں، پس تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار رہیں۔ نمبر 4، دعا برائے محفوظ شہر اور ذریت کی حفاظت۔ یہ مکمل دعا: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور جب ابراہیم نے کہا، اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں ان کے اخلاص اور اللہ کی طرف رجوع کی بہترین مثال ہیں۔ ان دعاؤں کو پڑھنے اور ان پر غور کرنے سے ہمیں بھی اللہ کے قریب ہونے اور اپنے مسائل کے حل کے لیے دعا کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مزید دعائیں اور ان کی رہنمائی: معزز سامعین کرام، دعا برائے رزق اور ایمان: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا۔ مکمل اس کا ترجمہ سنیں۔ ترجمہ: اور جب ابراہیم نے کہا، اے میرے رب، اس مکہ کو امن والا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں انہیں ہر قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرما۔ وہ آج بھی ادھر ہے، سبحان اللہ۔ دعا برائے حکمت اور پیغمبر: یہ مکمل دعا پڑھیں، یہ بہترین دعا ہے اور اس کا ترجمہ سنیں۔ اے ہمارے رب، ان میں ایک رسول مبعوث فرما جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے۔ بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ معزز سامعین کرام، دعا برائے آخرت کی کامیابی: رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین میں شامل فرما، میرے لیے آنے والوں میں سے سچی زبان نیک نامی رکھ اور مجھے نعمت والی جنت کے وارثوں میں شامل فرما۔ دعا برائے اہل ایمان کی مغفرت: ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے رب، مجھے، میرے والدین کو اور تمام مومنوں کو حساب کے دن معاف فرما۔ دعا برائے اولاد کی نیکی: رب ہب لی من الصالحین۔ اے میرے رب، مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں نہایت جامع اور عمیق ہیں۔ ان میں دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی اور کامیابی شامل ہے۔ ان دعاؤں کو اپنی زندگی میں شامل کرنے سے ہمیں بھی اللہ کے قریب ہونے اور اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعا کرنے کی تحریک ملتی ہے۔ معزز سامعین کرام، 11 ذوالحج کے دن کے لیے کچھ مخصوص وظائف اور اعمال درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، تسبیحات: تسبیح سبحان اللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ، تحمید الحمدللہ،
تکبیر اللہ اکبر۔ نماز، اس دن کی نمازوں کی پابندی کریں اور نفل نمازیں پڑھنے کی کوشش کریں۔ صدقہ و خیرات دینا بھی بہت مستحب عمل ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں، خصوصاً سورۃ الحج اور سورۃ البقرہ۔ استغفار کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ اعمال اور وظائف 11 ذو الحج کے دن کے لیے خاص اہمیت رکھتے ہیں اور ان کو انجام دیں۔ معزز سامعین کرام، 11 ذو الحج کو مزید روحانی برکت حاصل کرنے کے لیے درج ذیل اعمال کو بھی شامل کریں۔ نمبر 1، ذکر اور دعائیں۔ دن کے مختلف اوقات میں درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قیام اللیل، رات کو تہجد کی نماز ادا کریں۔ وقت دعا اور ذکر کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، نمبر 3، حج کے مناسک۔ اگر آپ حج کر رہے ہیں تو 11 ذو الحج کو رمی مار، شیطان کو کنکریاں مارنا کریں۔ اس دن بھی قربانی کرنا مستحب ہے، خاص طور پر اگر آپ نے پہلے دن قربانی نہیں کی۔ معزز سامعین کرام، نمبر 4، صدقہ جاریہ کے طور پر کوئی ایسا عمل کریں جو دیر پاؤ، جیسے کسی مسجد یا مدرسے کی تعمیر میں حصہ لینا یا کسی ضرورت مند کو علم یا ہنر سکھانا۔ معزز سامعین کرام، نمبر 5، افطار کی دعوت۔ اگر آپ روزے سے ہیں تو افطاری کے وقت کسی غریب یا مسافر کو اپنے ساتھ کسی کو شریک کریں، روزہ افطار کرائیں۔ نمبر 6، اخلاق اور برتاؤ۔ ان دنوں میں خاص طور پر اپنے اخلاق اور برتاؤ کو بہتری بنانے کی کوشش کریں۔ صبر، برداشت اور معافی کا مظاہرہ کریں۔ معزز سامعین کرام، مستحب روزے۔ اگرچہ 11 ذو الحج کو روزہ رکھنا ضروری نہیں، لیکن آپ نفل روزے رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 8، قرآن کی تلاوت۔ روزانہ کچھ حصہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس کے معانی پر غور کریں، فکر کریں، اچھی طرح پڑھیں۔ معزز سامعین کرام، علم حاصل کریں، اسلامی کتب کا مطالعہ کریں یا کسی عالم سے استفادہ کریں۔ علم دین حاصل کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ معزز سامعین کرام، نمبر 10، مناجات۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور دل کی گہرائی سے دعا کریں۔ یہ وقت اللہ سے قریب ہونے کا بہترین موقع ہے۔ یہ اعمال آپ کے دین کو مزید بابرکت بنانے میں مدد کریں گے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔